بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں بھی اسلام پر نازک وقت آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رجال کار مہیا کر دیے ہیں۔ جس دور میں بھی اسلام اور مسلمانوں پر مشکل وقت آیا اور دشمنوں کا سیلاب چڑھ آیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سیلاب کے موجوں کو روکنے کے لیے ایک چٹان کھڑی کر دی، اور بسا اوقات اسی سیلاب کے اندر سے ہی اسلام کے محافظ پیدا کر دیے، اور بسا اوقات مسلمانوں کے کسی دور دراز علاقے سے، کسی خیمہ بستی سے کوئی ایسا نوجوان اٹھا دیا کہ جس نے اسلام کا نام بلند کر دیا اور کفر کو اس نے پاش پاش کر دیا۔ ہم شروع سے دیکھ لیں، چاہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، اس سے پہلے نور الدین زنگی ہو اور عماد الدین زنگی ہو، ایسی ہی صورتحال میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب سلطان ملک شاہ فوت ہو گیا تو اس کے جو بیٹے تھے ان میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ کئی حکومتوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 40 سال تک بالکل سکوت رہا، لیکن 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد پیدا کر دیا، سلطان عماد الدین زنگی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان نور الدین زنگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ نور الدین زنگی کے شاگرد تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا کہ ان کو فاتح بیت المقدس کا لقب دیا گیا، اور وہ واقعتاً بیت المقدس کے فاتح بن کر تاریخ رقم کر گئے۔ اسی طرح چنگیز خان کا طوفان اٹھا، اور اس کا بند باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلطان جلال الدین کو اٹھا دیا۔ ان کے والد نے غلطیاں کی، لیکن سلطان جلال الدین نے پوری کوشش کی کہ اس کے سامنے بند باندھا جائے۔ چنانچہ 618 ہجری سے 628 ہجری تک ہمیں سلطان جلال الدین میدان کے اندر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دشمنوں کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سلطان محمود غزنوی، یہ ہندوستان کے اندر جب بت پرستی عروج پر پہنچ گئی تو سومنات کے بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بت شکن پیدا کر دیا۔ اور اسی طرح تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو تاریخ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب اسلام کی کشتی وہ طوفانی بھنور کے اندر، موجوں کے اندر وہ پھنس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو کنارے لگانے کے لیے کسی مرد مجاہد کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی بحرانوں کا شکار نہیں رہا، کیونکہ اسلام نہ تو کسی درخت کا نام ہے کہ جسے کاٹ دیا جائے، اور نہ ہی کسی نہر کا نام ہے کہ جس کو پیچھے سے بند کر دیا جائے، بلکہ اسلام تو نظریات کا نام ہے جو دلوں کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور دماغوں کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اسلام دلوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس گوشت کا قیمہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر سے اسلام نہیں نکل سکتا۔ تو اسلام کسی دور میں بحران کا شکار نہیں رہا۔ مسلمان بحران کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی مرد مجاہد کو جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہے سلطنت عثمانیہ کا، کہ جب سلجوق سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عثمان خان، ارطغرل، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اور خان، سلطان محمد فاتح، سلطان بایزید یلدرم، اور اسی طرح مختلف سلاطین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ آج بھی ہم جو پچھلی تقریباً 30 سال کی تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا کفر افغانستان کے اندر آ گیا، اور یوں نظر آ رہا تھا، مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یوں نظر آ رہا تھا جیسے اسلام بہت بڑے، اور مسلمان جو ہیں بہت بڑے بحران کا شکار ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بچا لیا، اور کافر جو ہے وہ شکست کھا گیا، اور اب تک وہ زخم چاٹ رہا ہے اور شکست خوردہ ہو کر وہاں سے نکلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح نصیب کی ہے، اور آج بھی مسلمان جو ہیں وہ بحرانوں کا شکار ہے، مسلمان پستی کا شکار ہے۔ انشاءاللہ اگر مسلمانوں کی
چند مسلمانوں کی بھی نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسلام فاتح قرار پائے گا، کیونکہ اسلام ہر دور میں زندہ باد رہا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، کہ اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام پست ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور ہر دور کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، کبھی زیادہ بھی رہی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان بہت تھوڑے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ اکرام میں ایک طرف 20,000 اور دوسری طرف 2 لاکھ ہوتے تھے، ایک طرف 10,000 اور دوسری طرف 3 لاکھ ہوتے تھے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جتنے بھی ادوار آئے ہیں، سلطان علب ارسلان کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا، سلطان ظہیر الدین بابر، اس کا واقعہ بھی سامنے، اور اسی طرح سے سلطان محمد بن قاسم اور اس کے مقابلے میں آنے والے سکھ اور ہندو لوگ، اور ہر دور کے اندر یہی ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اسلام کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ بس ضرورت ہے اسلام کے ساتھ چمٹے رہنے کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اسلام کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔